کربلا میں شامل کرداروں میں سے ایک اہم موضوع بنو ہاشم کا ہے، جسے احترام کے طور پر موضوع سخن نہیں بنایا جاتا، احتراماً. جس طرح آپ اہل سنت کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے عمومی، ان کے خاص لوگوں کے اندر تو نہیں ہیں جو محقق ہیں، علماء ہیں، چند چیدہ افراد ہیں، لیکن عموماً یہ ان کو تاثر دیا گیا ہے کہ صحابہ کے تفصیلات ان کی زندگی کی زیر بحث نہیں لانی چاہیے، اس سے ان کا احترام ختم ہو جاتا ہے. اگر ان کی جزیات میں چلے جائیں گے آپ، مثلا وہ صحابی اس صحابی کے ساتھ کیسے تعلق رکھتا تھا، اس صحابی نے اس سفر میں کیا کہا، اس نے کیا کیا، اس ماجرا میں کیا کیا، بس وہ موٹی موٹی باتیں ان کے بارے میں کرو، لیکن تفصیلات میں جزیات میں نہیں جانا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے دل سے صحابہ کا احترام ختم ہو جائے گا. چونکہ تفصیلات میں تو بہت کچھ آتا ہے، نشیب و فراز رہتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر. مثلا مختلف مقامات پر، مختلف جنگوں میں، مختلف سفر میں، مختلف مواقع پر ہر فرد نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں اس طرف زیادہ تفصیل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا صرف آپ کو اتنا پتہ ہو کہ علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں اور کچھ صحابہ ان کے مخالف تھے جنہوں نے ان کے مقابلے میں جنگ جمل لڑی ہے. اس سے زیادہ آگے اس بات کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ کھولیں گے تو پھر صحابہ کی بے احترامی ہو جاتی ہے، احترام ختم ہو جاتا ہے. جبکہ ہمیں سب کا احترام کرنا ہے، جنہوں نے علی علیہ السلام کے طرف سے مل کے جنگ کی ہے اور جنہوں نے ان کے مقابلے میں، یہ دونوں صحابہ رسول ہیں اور صحابی ہونے کے ناطے واجب الاحترام ہیں. اور اگر آپ آگے مزید میں جائیں گے، مثلا یہ دیکھنے کہ اس میں سے حق پہ کون تھا، اس میں سے غلط کون تھا، اس میں سے درست کون تھا، اس میں سے نادرست کون تھا، تو پھر بے احترامی ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ موضوع بند رہے. اب شیعہ کبھی کبھی کھول دیتے ہیں، لیکن اہل سنت اس موضوع کو نہیں کھولتے. وہ تمام صحابہ کا یکساں احترام کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، کہ یہ سارے ٹھیک تھے، سب کچھ کر کے بھی ٹھیک تھے یہ سارے. شیعہ بھی یہی کام کرتے ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں. مثلا بنو ہاشم یہ کہتے ہیں یہ سب محترم ہیں، سب علیہ السلام ہیں، ان کو بھی ڈیٹیل ان کی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کھولو گے تو ممکن ہے احترام ان کا کم ہو جائے. لہذا فرد کردار، ہر کردار ہاشمی، یہ رسول اللہ کے زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، اور آخر تک امام عصر تک خاندان بنو ہاشم، جس کا ایک بڑا کردار ہے تاریخ اسلام کے اندر. اس کردار کو جانے بغیر ہم کبھی بھی تاریخ کو درست نہیں سمجھ سکتے، اور جو کچھ تاریخ میں رونما ہوا ہے وہ ہم پر واضح نہیں ہو سکتا. احترام نہیں ختم ہوتا. آپ صحابہ کی پوری تاریخ پڑھو، پیش کرو، ساتھ احترام بھی کرو ان کا. اگر دل کرتا ہے سب کا احترام کرنا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ کہو کہ جس طرح کہتے بھی ہیں کہ مثلا وہ ماجرا معروف ہے کہ ایک شخص گیا شام میں، حلب شام کا ایک شہر ہے جہاں پر ایک صحابی کی قبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی، بڑے معتبر اور جید صحابی کی قبر ہے، حجر ابن عدی، جو امیر المومنین کے زمانے میں انہیں شہید کر دیا گیا. ان کا مزار ہے. ایک زائر ان کے مزار پہ حاضر ہوا تو وہاں اس نے جا کر مقامی آدمی سے پوچھا کہ یہ کس کا مزار ہے، کس ہستی کا، کس بزرگ کا مزار ہے. کوئی تختی نہیں لگی ہوئی تھی. تو اسے بتایا اس مقامی مجاور نے کہ یہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کون تھے، ذرا مزید تفصیل بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے تھے. تو
تو کہا کہ یہ کیسے شہید ہوئے، تاریخ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید کر دیا. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، وہ شہید بھی رضی اللہ، امام بھی رضی اللہ، اس کا دشمن بھی رضی اللہ. خوب دل کرتا ہے احترام کرنے کا، کرتے رہو، اس سے تو کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن حقیقت سمجھ تو لو کہ کیا ہوا، مارا کس نے، مرا کون، کیوں کیا یہ سارا کچھ. بعد میں بے شک احترام کرو ان کا، کوئی بے احترامی کرنا لازمہ نہیں ہوتا، احترام سے نام لو، سب کا نام لو آپ. اپنی اپنی جماعت میں سب کا دل یہی کرتا ہے کہ کچھ کردار چھپے ہی رہیں، زیر پردہ رہیں، بہتر ہیں. نہ، آپ بے شک احترام کرو، کسی کی بے احترامی نہ کرو، لیکن حقیقت سے دستبردار نہ ہو، حقیقت پتہ ہو ہمیں کہ ہر کردار کیا رہا ہے. بنو ہاشم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے اور ایک تاریخی کردار ہے ان کا، دین کے اندر ان کا بہت اہم کردار ہے، اس لیے اس خاندان کی خدمات، اس خاندان کی قربانیاں، اس خاندان کی زحمتیں، اس خاندان نے جو دین خدا کے لیے جو کچھ کیا یہ بھی معلوم ہو، اور اسی خاندان کے اندر وہ جو تھے موجود اور انہیں بھی اپنے پیشواؤں کی طرح جو قربانی دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں دی، انہیں بھی سامنے آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئے. مثلا بنو ہاشم میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ کردار شخصیت، ایک بہت اعلیٰ کردار حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، بہت ہی عالی شان کردار ہے. ہم نے بہت نیچے لا کے حضرت ابو طالب کے بارے میں بات کی ہے، نیچے لا کے نا، بہت نچلی سطح پہ رکھ کر حضرت ابو طالب کے کردار کو دیکھا ہے، اور یہ خود ایک ناانصافی ہے. ہم نے کہاں لا کر بحث کی ہے کہ حضرت ابو طالب مومن تھے یا نہیں، مسلمان تھے یا نہیں، تو بہت نیچے لے آئے ہیں نا اس کردار کو آپ. جبکہ حضرت ابو طالب بہت بلند کردار ہے، بہت اعلیٰ کردار ہے، بہت عالی کردار ہے. خب اب آپ توجہ فرمائیں کہ حضرت ابو طالب تنہا ہاشمی تھے اس وقت. یہ ایک کردار تو بہت عالی شان ہے، تاریخ میں بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اور آیات قرآن میں بھی اشارہ ہے اس کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی اشارہ ہے، اہل بیت کرام ائمہ اطہار علیہم السلام کے بیانات میں بھی ان کا عظیم مقام ہے، اور مخالفین نے بھی مانا ہے یہ اعلیٰ کردار، یہ شامخ کردار حضرت ابو طالب کا. مجالس میں وہ کردار زیر باس نہیں آتا، اس لیے کوئی ابو طالبی کردار آج ہمیں نظر نہیں آتا، کھولا نہیں ہے نا، کھولا نہیں ہے ہم نے حضرت ابو طالب کا اسوہ، حضرت ابو طالب کا رول، وہ کردار. ہم نے صرف ان کے ایمان پہ بات کی ہے. اگر مناظراتی موضوع بنایا ہے مسلمان تھے یا نہیں تھے، تو اس سے خود ہی مشکوک ہو جاتا ہے آدمی. برفرض آپ مناظرے کے بعد ثابت کر دیں کہ مسلمان تھے، پھر بھی آدمی کو تھوڑا سا دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ یہ زور لگا کے ثابت کرنا پڑا ہے کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. یعنی بہت ہٹا کر، حق سے، حقیقت سے ہٹا کر جا کر حضرت ابو طالب کے بارے میں بات کی ہے، جبکہ بہت ہی اعلیٰ کردار ہے اور ایک اسوہ اور ایک نمونہ ہے، ایک قابل تقلید کردار ہے کہ جس کو مومنین خود اپنائیں. آپ اپنی زندگی میں حضرت ابو طالب کا رول اپناؤ اپنے علاقے میں. آپ جن محلوں کے اندر ہو، ان محلوں میں جو دین کی صورتحال ہے، اس دین کے عمل کو ابو طالب کی ضرورت ہے، ہر جگہ آج بھی ضرورت ہے. اور جس علاقے میں کوئی ابو طالب ہے اس علاقے میں دین اور شکل میں ہوگا، جس علاقے میں نہیں ہے اس میں کوئی اور شکل میں ہوگا. آپ کو دو کردار نظر آئیں گے. آپ لاہور کے جس محلے میں بھی رہتے ہیں، آپ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں تو ماڈل ٹاؤن میں آپ جائزہ لیں، ماڈل ٹاؤن کے، یا یہ علاقہ کس جگہ ہے، فیصل ٹاؤن میں. فیصل ٹاؤن میں دین کی صورتحال کیا ہے؟
وہ عملی شکل جو لوگوں کی ہے وہ بتا دے گی کہ اس علاقے میں ابو طالب کا کردار ہے یا ابو سفیان کا کردار ہے۔ اگر ابو سفیان اس محلے میں ہے تو لوگ ایک طرح کے مسلمان ہوں گے، اگر ابو طالب کا کردار ہے تو لوگ ایک اور طرح کے مسلمان ہوں گے۔ اپنے محلہ وائز آپ اس چیز کا جائزہ لے لیں۔ حضرت ابو طالب اس وقت اکیلے ہاشمی تھے یا اور بھی تھے؟ اور بھی تھے۔ خب باقیوں کے بارے میں سوال ہی کوئی نہیں کرتا کہ یہ باقی کہاں تھے۔ ایک کے بارے میں باس کرتے ہو وہ بھی الٹی مشکوک بنا دیتے ہو آخر میں۔ یعنی ابھی تک شیعوں کے اندر بھی یہ شک جاتا نہیں ہے، چونکہ پھر کھڑے ہو کے ایمان ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ثابت ہو گیا، مسلم ہے، کنفرم ہے، اب آگے بڑھو، کردار ابو طالب کے اوپر آؤ، اب اس کردار کے تکرار کے بارے میں بات کرو۔ لیکن یہ اس شک سے ہی نہیں نکل رہے۔ یہ مخالفین کا ایک طرح کے کہیں کہ کامیاب حربہ ہے کہ انہوں نے یہ شک تاریخ بھر میں برطرف ہونے نہیں دیا، اس کو یقین میں بدلنے نہیں دیا۔ اب بات دوسروں پہ لے جاؤ کہ باقی ہاشمی کہاں تھے اس وقت، کہاں تھے، وہ کردار کون سے ہیں۔ اور حضرت ابو طالب کے کتنے بھائی تھے؟ یہ سارے ہاشمی تھے۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد یہ سارے ہاشمی تھے نا یہ۔